گھر کی کیاری سے بکرے کا سر نکلنا اور گھر میں فریمز کا خود بخود گر جانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تصویریں لوگوں سے منگوا کے، جیسے کسی کو کسی سے اٹیچ کرانا تو ان کے بیچ میں شہد لگا کے جوڑ کر تصویروں کو اس طرح۔ گھر میں پالے جانے والے جانور ایک کے بعد ایک کر کے مرنے لگ جاتے ہیں، کیا اس کا تعلق کالے جادو سے ہے؟ کچا گوشت کھاتے ہیں لوگ۔ شیشے میں آپ نے کیا دیکھا؟ خاتون دیکھی تھی، بہت ہی بالکل بلیک تھی اور لمبے لمبے کالے بال ایسے کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ ہائی لائٹس آپ نے دیکھی۔ آج کے سیشن میں سعدیہ سہیل رانا سے ہم نے پوچھا کہ بکرے کے سر پر کون سی خوفناک عملیات کروائی جا سکتی ہیں، خواب میں شیر دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے، اور شیشے میں کون سی اندیکھی مخلوقات کی پرچھائی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ آڈینس کے کافی سارے سوالات تھے جن کے جوابات آپ نے دیے، انہیں کلیئرٹی ہوئی، تو آڈینس نے اور بہت سارے سوالات آپ کے لیے چھوڑے ہیں۔ پہلے میرے جوابوں سے وہ سیٹسفائی لگے آپ کو؟ لگے تو تبھی انہوں نے اور کامنٹ سیکشن میں ہمارے سوالات چھوڑے ہیں، اور ابھی تو بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو یہ کویشچن آنسر کا سیشن جب ہم کریں گے تو آڈینس کو پتہ چلے گا کہ وہ اور سوال آپ کے لیے چھوڑیں۔ ضرور ضرور، موسٹ ویلکم آڈینس۔ دیکھیں مزہ ہی تب آتا ہے جب باہمی کمیونیکیشن ہو، میں بات کر رہی ہوں، میری بات صرف مجھ تک ہی رہ جائے، تو جو آڈینس کا رسپانس آتا ہے یہ میرے لیے بڑا حوصلہ افزا ہوتا ہے، خواہ وہ تنقید ہو، اچھی معیاری تنقید، تعمیری تنقید، یا کوئی سوال کیوریوسٹی میں، مطلب آپ سن رہے ہیں تو سوال آ رہے ہیں نا۔ گھر کی کیاری سے بکرے کا سر نکلنا اور گھر میں فریمز کا خود بخود گر جانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ شدید جادو۔ آپ کو میں بتاؤں انٹرسٹنگلی، میرے گھر کے، اب میں جب دبئی سے نئی نئی سیٹل ہوئی تھی تو میرے بچے کھیل رہے تھے فٹ بال، میرا بیٹا اور اس کے دوست، فٹ بال جا کے ایک ہارڈ سی چیز سے ٹکرایا۔ ایک تو ہر چیز میں میرا واقعہ نکل آتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں نے جا کے دیکھا، کیا بچوں نے کہا ہمارا فٹ بال پھٹ گیا ہے۔ میں کہا کیا چیز ہے لان میں؟ جب میں نے جا کے چیز دیکھی، ہاتھ لگایا تو مجھے بڑی موٹی سی کوئی چیز لگی۔ جب میں نے اس کو بلایا ملازمہ کو، میں کہا دیکھو ذرا، اس نے جب نکالا تو اتنی بڑی سری، ایسے جیسے بکرے نے خود ہی منہ ڈالا تھا زمین میں، اور اس کا وہ سینگ جو تھا نا اتنا سا، وہ لگا فٹ بال کو، فٹ بال۔ اور یہ جو ہے نا، یہ کالا جادو ہوتا ہے، اور فریموں کا گرنا مین آپ پر اور آپ کے گھر پہ کالا جادو کیا گیا۔ اچھا، مطلب میں تو کیونکہ بکرے کا بھی جب میں نے کامنٹ پڑھا ہے تو میں نے صدقے کے لیے، اس پرپس کے لیے ہوتا ہے۔ بکرے کی سری کالے جادو کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ بڑی خوفناک سی بات ہے۔ اس کی تو فوری اس کا طور کیا پہ علاج کیا آپ نے، یہ بھی ساتھ بتا دیں۔ ہاں دیکھیں، علاج کا تو خیر میں بتاتی بھی ہوں، وظائف بھی، وہ میرا یوٹیوب چینل بھی آپ ضرور دیکھیں، لیکن ہے کہ اس میں جو ہے سب سے پہلے تو آپ سورہ بقرہ کم از کم 21 دن گھر پہ روز صبح چلا دیا کریں تاکہ آواز پورے گھر میں گونجے۔ اور آپ نے صبح اٹھتے ہی بیڈ پہ سے اٹھنے سے پہلے آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کر اور 3 بار آیت الکرسی اور 7 بار تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے، اور خود پہ دم کر لینا ہے، ایسے مطلب ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لینا ہے، اپنا حصار کرنا، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی آپ اسی طرح 7 بار کل اور 3 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ کوشش کریں باوضو رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کا نہ صرف اثر زائل ہوگا، اور تھوڑا صدقہ ضرور نکالیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جو اس حد تک گرتے ہیں، گھٹیا ہوتے ہیں، اور لوگوں میں اس طرح کے جادو کرواتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ کیونکہ آپ کی جو سٹوریز ہوتی ہیں بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے، تو کسی نے لکھا کیا شہزادہ سیف الملوک اور پری کی داستان سچی ہے؟ پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ داستان کسی مصنف نے لکھی اور وہ مشہور ہو گئی، لیکن کہتے ہیں ہر داستان کے پیچھے ایک ریئلٹی ہے۔ لیکن سنا ہے ایک حسین شہزادہ یہاں آتا تھا اور اس کو ایک پری چہرہ ملا کرتی تھی، وہ کہتا ہی پری چہرہ تھا اس کو، تو وہ پری ہی کے نام سے کہ وہ کسی پری سے ملتا تھا۔ تو حسین لوگ جو ہیں ان کو پری سے مشابہت دی جاتی ہے۔ اب وہ سنا ہے کہ وہ انسان نہیں تھی۔ میرا میٹھا کھانے کا بہت دل کرتا ہے، میں ایک ٹائم پر 2 کلو سویٹس کھا جاتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں رو شوگر چینی بہت زیادہ کھاؤں، کیا اس کے پیچھے کوئی روحانی ایشو ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے۔ ہر چیز کو ہم جنات اور جادو سے بھی نہیں کنیکٹ کر سکتے،
اگر آپ مطلب فزیکلی کوئی ایسی ڈیفیشنسی نہیں ہے جس کی وجہ سے اتنی کریونگ ہوتی ہے تو پھر آپ کو چیک اپ کی ضرورت ہے روحانی طور پہ. اور وہی بات ہے کہ آپ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات اس کی تلاوت خود کر کے اپنے بدن کیا کریں. ویسے ایسا کوئی آپ نے واقعہ سنا ہے کہ کچھ عملیات ہوئی ہوں یا دیکھیں جنات لوگ کا اثر ہو تو میٹھا بہت کچا گوشت کھاتے ہیں لوگ عملیات کے بنا پہ. میٹھا کیا کسی بھی چیز پہ ایسے لگا دیتے ہیں کہ اس کی کریونگ اتنی بڑھا دیتے ہیں. اور کبھی کوئی آس لوگ پاس ہوا ہوتے ایسا ہیں, واقعہ؟ میں نے تو آپ کو اس دن اپنی کزن کا واقعہ بتایا جو چوڑیاں کچی کھا جاتی تھی. تو مطلب اصولی طور پہ تو چوڑیاں جائیں تو آنتوں کو کان پھاڑ کیا دیں, کریں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بھی بہت ہی یونیک بنایا ہے. اور کبھی کبھی ہمارے جسم کی کسی ایک چیز کی کمی پیشی سے بھی عجیب علامات ظاہر ہوتی ہیں. تو اس لیے پہلے ہیلتھ وائز چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے, ڈاکٹر کو دکھانا. اور اگر ایسی کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے اور بالکل بغیر وجہ ایسی کریونگز ہیں تو آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھ کے دم کرنی چاہیے. کیا پکچرز کے تھرو جادو, بندش وغیرہ کروائی جا سکتی؟ بالکل. آپ کو پتہ ہے اسلام نے کسی چیز کو بھی ویسے بغیر وجہ کے نہیں مطلب برا سمجھا. آپ کو پتہ ہے جب آپ کی تصویریں ہوتی ہیں کلوز اپ, سوشل میڈیا پہ سے تو آج کل سب سے آسان کام ہے تصویر کے حصول کا, اور جس میں خاص طور پہ چہرہ بہت واضح ہو, وہ صرف آنکھوں کی تصویر بھی لے کے اس پر اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی الٹ جاتا. یہ تصویریں بہت بڑا ذریعہ ہیں. میں نے بتایا تھا کہ ایک بار دبئی میں ایک آدمی آیا تھا جو کہہ رہا تھا میں مدینہ سے آیا ہوں اور جادو کالا جادو کرتا تھا. وہ تصویروں کے تھرو تصویریں لوگوں سے منگوا کے, جیسے کسی کو کسی سے اٹیچ کرانا تو ان کے بیچ میں شہد لگا کے جوڑ کر تصویروں کو اس طرح, اور کسی بہت ہی بھاری اور ایسی جگہ جو انسانی ریچ سے ہو, گھر میں کوئی الماری کے اوپر بکسوں کے نیچے اس طرح رکھواتا تھا کہ وہ شخص آپ سے اس اچھی طرح اٹریکٹ سے ہوگا. وہ جڑ جائے. ہاں, اور تصویریں اگر اسی طرح وہ الٹی ڈائریکشن کر دیں اور ان کے اندر کوئی نیگیٹو چیز فیل کر دیں تو اس طرح الگ بھی ہو جاتے تھے. تو یہ تصویریں بہت بڑا وجہ ہوتی ہیں جادو کرانے کی. اور آپ کے استعمال شدہ کپڑے جو دھلے نہ ہوں, یہ آپ کے ناخن, آپ کے بال, یہ تمام چیزیں, ناخنوں کو دبانے کا حکم ہے, بالوں کو بہا دینے کا یا دبانے کا اس طرح کچرے میں نہیں پھینکنا چاہیے. بالوں کو تو جب آپ کبھی ایسے کنگھی سے نکلتے ہیں تو 3 بار تھوک پھینکیں, پھر اس پہ عملیات نہیں ہوتی. اچھا سعدیہ اپا, کیونکہ آج کل بہت افراتفری کا دور ہے اور بہت ساری باتیں ہم لوگ سنتے ہیں کہ اگر صرف فنگر پرنٹ بھی کہیں پہ گلاس پہ بھی لگ گیا تو ہو گیا. کن کن چیزوں سے پاسبل ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ الو کے خون سے ہوتا ہے, ہڈی سے ہوتا ہے. آپ نے کیا کیا مطلب معلوم ہے آپ کی نالج میں باتیں؟ خون سے کیا ہوتا ہے؟ کالا جادو, عملیات. دیکھیں کالے جادو میں تو ساری اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. یہ خنزیر کا گوشت, اس کا بلڈ, الو کو ذبح کرنا, اس کے بلڈ سے لکھنا تحریر, غلیظ جو گندگی ہے نا, آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے. نعوذ باللہ جو عورت ناپاکی کا غسل کرتی ہے اس کے پانی سے, عورت کے ناپاک خون سے, اور بہت ساری گندی, میں بھی آپ کو بتا رہی تھی استری کا یہ چک پلی کی دم, یہ اس طرح کی گندگی غلاظت والی چیزوں سے جادو ہوتا ہے. اور اس لیے جو لوگ پاکیزہ رہتے ہیں, باوضو رہتے ہیں, اللہ کا کلام پڑھتے رہتے ہیں, وہ بہت حد تک ان اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں. اپنے ارد گرد اس طرح کی عملیات کا سب سے ورسٹ کیس کچھ سنا آپ نے؟ بہت ورسٹ کیس یہ جو ہوتا ہے نا ہانڈی چڑھانا, یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کی موت سمجھیں یقینی ہوتی ہے. جیسے کرائے کا قاتل, آپ نے پیسے دے دیے, گن دے دیے اور آپ کو ٹارگٹ کو سامنے بٹھا دیا, اس حد تک یہ ہوتا ہے. اور ورس سے ورس سینیریو میں بھی بہت گند ہے بھائی, آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کس قسم کی چیزوں سے, سانپوں سے, زہریلے سانپوں کو استعمال کیا جاتا ہے, ڈفرینٹ مخلوق کو استعمال کیا جاتا ہے, چمگادڑ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں کالا جادو چھوٹا ہو بڑا ہو, جس طرح کا بھی ہو, وہ غلاظت سے اور خوفناک اور گندا ہی ہوتا ہے. گھر میں پالے جانے والے جانور ایک کے بعد ایک کر کے مرنے لگ جاتے ہیں,
ایک مرتا ہے تو دوسرے کی اسی وقت فوراً طبیعت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کیا اس کا تعلق کالے جادو سے ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کا پالتو جانور رکھنے کا کہا بھی اس لیے گیا ہے کہ وہ گھر پہ جو تکلیف آ رہی ہوتی ہے وہ اپنے مالک کی تکلیف اپنے اوپر لے لیتا ہے. اگر آپ کے جانور اس طرح مر رہے ہیں اور بچتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے گھر میں یا تو کوئی ایسی مخلوق رہتی ہے جو انہیں زندہ نہیں رہنے دیتی، اور یا پھر آپ پہ اس قسم کے گھر پہ اثرات ہیں. یہ اس خالی فرد واحد پہ نہیں ہے، یا آپ کے گھر پہ اس قسم کے معاملات آ رہے ہیں کہ وہ جانور اپنی جان پہ لے لیتا ہے اور وہ جان سے چلا جاتا ہے. تو اس لیے جانور رکھنے کا کنسیپٹ بھی یہی ہے کہ وہ ان کے ہونے سے وہ آدھی بلائیں تو اپنے اوپر ہی لے لیتے ہیں اور اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اپنے مالک پہ. تو میرے خیال میں آپ کو اپنے گھر کو چیک کروانے کی ضرورت ہے. اگر اس گھر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی محسوس ہوتی ہے آپ کو، ایسی بھاری پن یا کوئی چیز، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی مخلوق ہے، ورنہ آپ پہ جو وار آ رہے ہیں جادو کے وہ جانور لے رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ نا جو آپ نے بات کی ہے میرے دماغ میں 2 سوال آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے گھر پہ اتنی ساری چیزیں ہیں، کبھی آپ نے سوچا پروٹیکشن کے لیے کوئی میں پیٹ رکھ لوں؟ اچھا، میری پیٹس میں نے بہت رکھے ہیں، بلیاں تو بہت ہی رکھی ہیں، لیکن ہے کہ اللہ کا شکر ہے کبھی ان کو، بلکہ ایک جو بلی کے روپ میں میرے گھر چیز آئی تھی اس کو میری ہی عربی جن نے بھگا دیا تھا. مطلب اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی مخلوق ایک دو چیزیں جو آئیں اسپیشل بھیجی گئیں، ان کا مقابلہ میں نے اللہ کے کلام سے کیا. لیکن آپ کے پالتو جانور افیکٹ ہوتے ہیں، دیکھ کر آواز نکالتے ہیں یا چیزیں. میرا یہ ہوتا ہے زیادہ تر وزٹنگ فیکلٹیز ہیں، آئی گئیں. وہ کوئی ایسا بسیرا نہیں ہے پرانا کہ وہ دوسرے کو نکالنے کے لیے اس کی جان پہ کھیل جائے. آپ کو بتایا تھا میرے کمرے میں بلی نے بچے دیے ہوئے تھے بیڈ کے نیچے. پہلے اس نے بچوں کو سیو کیا، پھر وہ مجھے جگا رہی تھی کہ تو کمرے سے نکل، کیونکہ اس کمرے میں اس ٹائم کوئی ایسی چیز آ گئی تھی جو میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی. دوسری چیز آپ نے کہا کہ گھر پہ بھی ایسی مخلوقات رہتی ہیں، تو کیا آسانی سے چلی جاتی ہیں یہ مخلوقات؟ نہیں، سم ٹائم تو انسانوں کو جانا پڑتا ہے اور یہ نہیں جگہیں چھوڑتی. یہ چیزیں اکثر جو بہت قدیم ہو نا، وہ یا تو آپ ان کے حساب سے، وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، وہ چیز شرارتی ہے، پرانی رہتی ہے، لیکن عبادت گزار ایک اپنی ان کی لمٹس ہیں، ان لمٹس کو کراس نہ کریں تو شاید وہ آپ کو کچھ بھی نہ کہیں. لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے کا وجود بھی برداشت نہیں کرتی، کیونکہ زیادہ تر یہ مخلوق جو ذرا نیگیٹو امپیکٹ رکھتی ہے یہ تنہائی پسند ہوتی ہیں. میں نے ایسی مخلوق دیکھی ہیں کہ جو اس گھر میں رہتی تھی، لوگ گئے وہاں 8 لوگ رہنے، مطلب جیسے فیملی ممبرس تھے، آہستہ آہستہ لوگوں کا انتقال بڑی کم ٹائم میں ہونے لگا، کیونکہ ان کو اپنے گھر میں تنہائی چاہیے ہوتی ہے. تو اس بہرحال موت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان چیزوں کا جادو سے جیسے جو ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے ذمہ زبردستی لے لیتے ہیں. وقت کا تو وقت مقرر ہے جو اللہ کا حکم ہونا ہے، لیکن لوگ اس طرح کے جادو ٹونے کر کے وہ اپنے ذمہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تو ہر چیز جانتا ہے. بہرحال اگر کسی ایسے تھرو آتی ہے یہ، لیکن اکثر جگہوں پہ لیکن بھاگ بھی جاتی ہے. اگر کوئی ٹیمپریری آنا جانا ہے، جیسے میرے گھر میں ہے، وہ اللہ کا کلام سورہ بقرہ، اور آپ گھر کے مین داخلی دروازوں کے اوپر کالے رنگ کے مارکر سے اللہ لکھ دیں، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے بولیں، پھر دروازے کو لاک کریں، تو پھر ان چیزوں کو کافی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ جب میں سو کر اٹھتا ہوں تو میرے ساتھ ایگزیکٹ وہی چیز ہوتی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہوتی ہے، اس کا کیا کنیکشن ہے؟ مطلب جو خواب میں دیکھ کے ہٹتے ہیں وہ پریکٹیکلی ہوتی ہے، پریکٹیکلی لائف میں ہو اس کا جاتا ہے. مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زبردست قسم کی ایک حس دی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے چیزوں کو دکھا دیتا ہے یا وارن کر لیتا ہے، تو یہ تو بہت بڑی کوالٹی ہے. لیکن ایک طرف سے جہاں کوالٹی ہے، سم ٹائم پہ آگاہی جو ہے وہ پینفل بھی ہوتی ہے، کہ آپ دیکھ لیتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسا اپنے پیاروں کی کوئی تکلیف، کوئی ناگہانی، پھر پریکٹیکلی آپ کو وہ فیس بھی کرنا پڑے. اللہ نہ کرے اگر آپ کوئی نیگیٹو چیز دیکھا ہے نا، تو جب اٹھیں تو الٹے طرف منہ کر کے 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر 3 بار تھوک دیں، قبلہ رخ سائڈ پہ نہیں، الٹا سائڈ، اور پھر کوشش کریں کہ الٹے بازو پہ مت سوئیں، سیدھے کی طرف سوئیں اور قبلہ رخ ہو کے سوئیں، اور اللہ سے اب دعا مانگا کریں کہ اللہ میرے لیے بہترین فیصلہ فرما. اگلے دن کی دعا مانگ کے سویا کریں تاکہ آپ کے لیے اچھائیاں ہوں، اچھی چیزیں ہوں. ویسے دن کا آغاز اگر آپ سورہ یاسین سے کریں نا
تو سارا دن کی حفاظت کا ذمہ فرشتے لے لیتے ہیں. اچھا، آپ کو بھی ویژنس آتے ہیں، آپ کو بھی اس طرح کی جو ہے چیزوں کے بارے میں آگاہی ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کوئی چیز ریالٹی میں ہونے والی ہو اور آپ کو پہلے اس کا پتہ چل گیا؟ میں ایسے رات کو اپنے گھر میں بڑی ریلیکس ہو کے تھک کے لیٹی تھی، تو میرے ابو حیات تھے. تو ابو اپنے کمرے میں تھے، بھائی بھابھی وغیرہ اوپر والے پورشن میں تھے. ابو امی بھی اوپر سوتی ہیں تھیں، کیونکہ ابو رات کو لیٹ تک جاگنا، اخبار پڑھنا، ٹی وی دیکھنا اونچی آواز میں، تھوڑا اونچا سننے لگے تھے. تو وہ شور، امی کو عادت ہے جلدی سونے کی. تو ابو نیچے والے پورشن میں اکیلے تھے. اب میں ایسے لیٹی ہوئی ہوں بستر پہ، آنکھیں میں نے ایسے بند کی ہیں، تو میرے آنکھوں کے سامنے ابو کے کمرے کا منظر آنا شروع ہوا. اور ایسے لگا کہ جیسے دھواں سا نہیں پھیل رہا اس کمرے میں، دھواں پھیل رہا ہے، اور وہ دھواں نا تیزی سے سمٹ کر ابو کے ارد گرد جا رہا ہے. اور ابو نا اب بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، بول نہیں پا رہے. آواز دینے کی، ابو فون پکڑنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، ابو سے فون نہیں پکڑا جا رہا. اب وہ چیز ابو کو گھیر رہی ہے اور ابو کے سانس میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. اب جیسے ہی یہ منظر نامہ میں نے دیکھا نا، میں ایک دم ایسے الرٹ ہو کے بیٹھ گئی نا. میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور مجھے صاف پتہ چل رہا، جیسے ابو کی فیلنگ تھی نا کہ ابو کو سانس لینے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، کھانسی سی جیسے دھواں اندر جا رہا ہو، ایگزیکٹ مجھے وہ ہونا شروع ہو گیا، کھانسی سی، سانس آنا. میں نے تو اٹھی ہوں، میں نے گاڑی کی چابی پکڑی ہے، پتہ نہیں رات کا وہ کوئی 3:30 4 بجے کا وقت تھا کیا تھا. تو میں نے گاڑی کی چابی پکڑی اور میں نے بتایا کسی کو، میں نے گاڑی نکالی ہے. ابو گھر کے نزدیک ہی، اب جو ان کا گھر تھا، کوئی 10 منٹ کی ڈرائیو ہوگی، لیکن میں نے کوئی وہ 5 منٹ میں کر لی. اندھیری مطلب رات، سڑکیں بھی خالی تھی. اور میں نے جا کے نا بیل پہ ہاتھ رکھ دیا، اور وہ اوپر سے بھاگا میرا بھائی ہے کہ اللہ خیر کرے، اس ٹائم کون آ گیا. تو میں نے کہا، دروازہ کھولتے میں نے کہا ابو کدھر کہتے ہیں کمرے میں. میں بھاگ کے گئی کمرے میں، تو ابو نا ایسے ایسے سانس کا میں نے دیکھا. تو ابو کو کہا ابو ٹھیک ہے، پانی پلایا، بٹھایا، پڑھنا شروع کیا میں نے ان پہ نا، ساتھ ساتھ پڑھتی گئی. اور ابو تھوڑا سے سیٹل ہوئے. ابو کہتے، اب میرے بھائی نے کہا کیا ہوا، ابو نے آپ کو فون کر کے بلایا؟ ابو نے مجھے تو دیکھا. اچھا، ابو کو سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے کیسے سمجھ آئی ہے. تو میں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں کہا ابو اس طرح ہوا ہے. ابو نے کہا ہاں، کمرے میں دھواں آیا ہے، پہلے پتہ نہیں کیا چیز تھی میرے ارد گرد، پھر میرا سانس بند، میرا جب مجھے اٹھنے نہیں دے رہی تھی، مجھے ہلنے نہیں دے رہی تھی، اور میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا. میں نے ایک ایک چیز ابو کو بتا دی، ایسے ہوا ہے اس طرح. تو وہ ایگزیکٹ فیلنگ میرے اوپر سے گزر رہی تھی. وہی میں سوچ رہی ہوں کہ ایگزیکٹ چیز آپ نے جو دیکھی ویژن میں، وہی ایگزیکٹ چیز وہی ہوا. اور میں اللہ کا شکر ہے ٹائملی آ گئی. اور وہ کوئی ایسی چیز تھی جس نے ابو پر جان لیوا حملہ کیا تھا. خواب میں مسلسل سمندر، دریا دیکھنا بہت اچھا ہوتا ہے. پانی رحمت ہے، اور مطلب اللہ نہ کرے وہ دریا اور سمندر آپ کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں. دیکھنا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں، رحمتیں اور نعمتیں نازل ہونے والی ہیں. کاروبار میں ترقی ہو سکتی ہے، زندگی میں جو مشکلات تھیں وہ جانے کا ٹائم آ گیا. خواب میں شیر دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ لوگ بہت سی منتیں مرادیں مان لیتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں، ادا نہیں کرتے، تب بھی شیر نظر آتے ہیں. اور اگر وہ شیر طاقت کی نشانی ہے، لیکن وہ ایک خوفناک درندہ بھی ہے. حملہ کرے، اگر وہ اگریسو ہے اور حملہ آور ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دشمن بڑا طاقتور ہے. اور آپ یہاں کوئی ایسی آپ سے گستاخی بھی ہوئی ہے کسی اولیاء ولیوں کے دربار میں، یا آپ نے کوئی منت مانی اور آپ بھول گئے، اس سے بھی ہوتا ہے. لیکن اگر کام ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور آپ کو نقصان نہیں دے رہا، تو وہ پھر آپ کو طاقت دیکھ ملے گی. کیا بلیک ڈاگ کی شکل میں جنات بہت زیادہ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں ہمیں؟ بہت زیادہ نہیں. بلیک ڈاگ نیچرل بھی بلیک ہو سکتا ہے، تو لیکن کسی بھی جانور کی صورت میں آ سکتے ہیں. لیکن ایسے ہم کہیں کہ یہ جتنے ڈاگی پھر رہے ہیں جنات ہیں، تو یہ بھی اتنی بھی نہیں ہوتا. یہ موسٹلی انٹرفیئرنس زیادہ نہیں کرتے ہیومن لائف میں، یا اس میں اپنی ان کے بھی کام ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگیاں ہوتی ہیں، ان کی فیملیز ہوتی ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ اتنے فارغ ہیں کہ ہر وقت وہ جنات ڈاگس کی شکل میں. بلیک یا بلیک کیٹ کا ہونا یہ کافی حد تک توہمات بھی ہے کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو اب کام نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے بلی اگر انسان کا راستہ کاٹتی ہے تو بلی کا کام نہیں ہوتا،
انسان زیادہ موزی چیز ہے. تو یہ جو بلی کی جو بس ایک پروگرام تو میں نے صرف بلیوں پہ کرنا. بلی کی جو ایک ہسٹری ہے نا, بلی کی دعا اور بد دعا کسی بھی حاجی نمازی اور نیک انسان سے جلدی قبول ہوتی ہے. بلی کی بد دعا بھی ہوتی ہے؟ بد دعا بھی ہوتی ہے. دیکھیں نا, اگر آپ اس کو تکلیف دیں گے, لوگ اتنے, میں کہتی ہوں اللہ معاف کر دے, لوگ اتنے ظالم ہو گئے. پچھلے دنوں آپ نے وہ اونٹنی کے ٹانگ کا کٹنے کا, اونٹنی کا بچہ تھا معصوم, ایک اونٹنی کو مارنے پہ پوری قوم اللہ نے تباہ کر دی تھی. تو یہ لوگ اب کبھی گدھے کے کان کاٹ رہے ہیں. اس دن میں نے کل ایک دیکھا, گائے کے دانت توڑ دیے, مہاراج پوری طرح, اس سے چارہ نہیں کھایا جا رہا, اس کی گردن پہ رسی, اس کے یہاں زخم. جو اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا, اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے, خواہ وہ انسان ہو, جانور ہوں, چرند پرند ہوں, پیڑ پودے ہوں, کیڑے مکوڑے ہوں, ان کے ساتھ حسن سلوک سے آبی جتنی بھی آبی حیات ہے, وہ جو سمندروں میں رہتی ہیں حیات, جانور, مطلب جانور جن کو نہیں, مطلب آبی جانور بولتے ہیں, وہ سارے بھی اللہ کی مخلوق ہیں. ان کو آپ جتنا پیار محبت کا سلوک کریں گے, اللہ بھی آپ پہ رحم کرے. آپ اللہ سے تو چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے اوپر رحمتیں برساتا رہے, پیسہ دے, عیاشیاں دے, زندگی کی ہر نعمت دے. آپ اللہ کی مخلوق کو وہ آپ کا دودھ پی جائے یا کوئی چیز چھوٹا سا بھی نقصان کر دے تو آپ پاگل ہو جاتے ہیں. وہ بھی بے زبان, جو بتا بھی نہیں سکتا اپنی تکلیف. تو یہ بہت بڑی, مطلب آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک بہت ہی نیک عبادت گزار خاتون تھی, لیکن وہ جہنم میں گئیں, اور ایک بہت ہی بد کردار جسے کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, وہ جنت میں گئیں کیونکہ اس نے ایک بھوکے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اور اس نے ایک بلی کو قید رکھا بھوکی پیاسی جب تک کہ وہ مر نہیں گئی. تو اس کی آہیں, اس لیے بلی کو مارنے کا حکم نہیں ہے. وہ اگر وضو کا پانی جھوٹا کر جائے تو اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیش آیا. تو اس لیے ہم پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایک تو جنات عام طور پہ نہیں ہوتے, کبھی کبھار ضرور وہ جانوروں کی شکل اختیار کر جاتے. چھپکلی کی شکل میں بہت زیادہ, یہ تو ڈائن سے بہت زیادہ اس کو منسوب کیا جاتا ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ چھپکلی کو بھی اللہ نے کام دیا ہے, وہ کیڑے مکوڑے نہ کھائے تو یہاں خربوں کی تعداد میں کیڑے ہوں, لیکن بہرحال وہ ایک نجس اور ناپاک جانور مانا جاتا ہے, اور زہریلی بھی ہے. اسی وجہ سے بھی اللہ کے نا ہر کام میں کوئی ذاتی پسند ناپسند سے کسی کو نجس یا ناپسندیدہ نہیں قرار کیا گیا. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, لیکن اس کی اچھائیوں برائیوں کی وجہ سے انسان کو اس سے ڈسٹنس, جیسے ہم سور جسے کہتے ہیں, اور ہمارے کئی لوگ نام بھی نہیں لیتے کہ 40 دن زبان نہ پاک ہو جائے, ایسا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اس کا دیکھیں آپ آج میڈیکلی کہ اس کے گوشت کھانا کتنا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اس کی چربی کتنی نقصان دہ ہے. وہ ایک پلید جانور ہے اس طریقے سے کہ وہ ہر گندگی کھا لیتا ہے. وہ جو گندگی کھاتا ہے تو وہ اس کے گوشت میں بھی جس کے اثرات جاتے ہیں, اور اس کی تمام اجزاء میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ قرار دیا. اللہ ہر وہ چیز انسان کے لیے جائز قرار دیتا ہے جو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. پچھل پیری کی کیا حقیقت ہے, اور پچھل پیری کا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ پچھل پیری ان کو کہا جاتا تھا کہ جن کے پاؤں الٹے ہوتے تھے. اچھا پہلے بھی نا وہ چڑیلوں کو, ان مخلوقوں کو عام انسان سے تھوڑا منفرد کرنے کے لیے نا, ڈفرینٹ کرنے کے لیے, پہچان کے لیے کچھ چیزیں بتائی جاتی تھی, جس میں یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ جو چڑیلے ہوتی ہیں نا ان کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا واقعی. ہاں, یہ زیادہ تر باتیں ہی ہوتی تھیں. یا وہ اب مخلوق ہے نا, اپنی مرضی سے وہ ڈائریکشن چینج کر سکتی ہے. کبھی خوف کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سامنے الٹا چلنا شروع ہو گئی, پاؤں پیچھے کر لیے, سر گھما لیتی تھی, پورا سر ٹرن آؤٹ ہو گیا. آپ دھاڑ ادھر, سیدھا دھاڑ ادھر جا رہا ہے, سر پیچھے سے بات کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ایسے اس طرح کی چیزیں ہاں دیکھی ہیں, لیکن یہ چیزیں صرف وہ انسانوں پہ خوف اور وہ چیز ڈالنے کے لیے کرتی ہیں. لیکن ان کی باڈی کا یا وہ الگ کوئی مخلوق ہے ایسا انہی میں سے ہے. لیکن پہلے میں نے جو یہ واقعات بہت ہوتے بھی تھے کہ ان کے پاؤں اس سائڈ پہ ڈفرینٹ لگتا تھا کہ یار یہ عام عورت نہیں ہے اس کے. آج کل بہت ماڈرن ہو گئے, جن چڑیلے بھی بڑے خوبصورت انداز میں بھی آتے ہیں سامنے. ناردرن ایریا سائڈ پر
کس کس طرح کی مخلوقات دکھائی دیتی ہیں؟ اچھا ناردرن ایریا پہاڑوں پر کس طرح کی بستی ہیں؟ پہاڑیوں پہ جنات کا بہت زیادہ اسٹے ہوتا ہے. ایک تو وہ انسان کی پہنچ سے ذرا دور ہوتے ہیں, انہیں بھی پیس اور وہ چاہیے ہوتا ہے. دوسرا پہاڑوں پہ زیادہ تر جو ہے وہ جنات اور پریاں جنہیں ہم کہتے ہیں نا, خوبصورت مخلوق, وہ بھی وہاں پائی جاتی ہے. وہ پسندیدہ جگہ ہے ان چیزوں کے رہنے کے لیے. یہ فیملیوں کے ساتھ وہاں آباد ہوتے ہیں اور سم ٹائم آپ کو ہیلپ کرتے بھی نظر آئیں گے. کچھ لوگ راستہ بھول جاتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہوئے, اور صحراؤں میں بھی نظر آتے ہیں, اور کبھی گمراہ کرتے ہوئے صحرا میں بلانے کے لیے, کبھی پانی دکھا دکھا کے ان کو لوگوں کے قافلے بدلا دیے. صحرا سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمیں دبئی رہتی تھی, تو ابو ظہبی جب ہم جاتے ہیں نا دبئی سے, تو ایک روٹ پہ ہمیں سنا تھا کہ اکثر عربی مرد اور عورت ملتے ہیں لوگوں کو نا, جو ہیلپ بیچ میں, جہاں ارد گرد نہ چرند ہے نہ پرند ہے نہ کوئی گھر ہے, صحرائی صحرا ہے اور سڑک کا راستہ گزرتا ہے, وہاں ایک کپل بیٹھا ہوتا ہے جو لوگوں سے لفٹ مانگتا ہے. لوگوں کو اس میں بڑے بڑے ایکسپیرینسز ہوئے اور بڑے لوگوں نے ویسے ذکر بھی کیا. اچھا میں اس وقت دیکھا نہیں تھا, پتہ نہیں تھا. ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ہم جا رہے تھے ابو ظہبی اور گھر سے تھوڑا لیٹ نکلے, تو کم از کم 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا جب ہم موٹر اس کی ہائی وے پہ تھے. تو ایک دم میں وہاں سے گزری, پہلے تو مجھے کچھ فیل نہیں ہوا, تو ایک دم میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں ایسے گزری ہوں, ایک میاں بیوی, ایک مرد اور ایک عورت عربی لباس میں کھڑے ہوئے, اور ان کے اوپر ایک عجیب روشنی کا وہ ہے, حالہ سا ہے, اور وہ ہمیں نا ایسے ہلا رہے ہیں ہاتھ. پہلے تو 1 منٹ میں بھول گئی کہ کوئی ایسا واقعہ منسلک ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یار گاڑی روک کے پیچھے کریں, وہ کوئی لوگ کھڑے ہیلپ مانگ رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے مرد اور عورت ہیں, اور 2 لوگ ہیں اس ویرانے میں, تو ان کے پاس کیسے پہنچیں گے. تو کوئی گاڑی پاس نہیں, کوئی بائک نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں کہ جہاں تک وہ پہنچ, کیونکہ کئی کلومیٹر کے بعد وہ مڈ کا راستہ تھا. میں نے کہا سے رک کے تو صحیح, پیچھے تو جائے نا. سلو ڈاؤن ہوئے تھوڑے, انہوں نے بیک میرر سے دیکھا, انہوں نے کہا پاگل, یہاں بندہ نہ بندے کے ساتھ نہ کوئی ٹرانسپورٹ. انہیں نہیں نظر آ رہا تھا؟ نہیں, ان کو نظر نہیں. کہتے یہاں سے تمہیں انسان کا. میں نے کہا میں نے خود کپل دیکھا ہے. اب باقاعدہ وہ جیسے میں گزروں, میرا ان سے ایسے آئی کانٹیکٹ ہوا, اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں, اور نے مجھے نا ایسے روکا ہے, رک. تو میں کہہ رہی ہوں سیلو, میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے دیکھے. کہتے ہیں جب میں نے یہ بات آ کے گھر بتائی تو میرے بہنوئی نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کپل یہاں پہ کتنا نظر آتا ہے, اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کئی بار, لیکن یہ بس ایسے ہی نظر آتا ہے. جو عربی ہیں, کسی نے 1-2 نے ان کو لفٹ کے لیے سٹارٹ میں روکا, تو پھر ان لوگوں کا پتہ نہیں چل سکا وہ کہاں گئے. جنات بچوں کی باڈی پر سب سے زیادہ آسانی سے قبضہ کیوں کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ہر مووی میں دیکھتے ہیں بچے کی باڈی میں انٹر ہو گیا اور بچے پوزیس ہو گئی. اس کی کیا ریالٹی ہوتی ہے؟ بچہ چونکہ معصوم ہے, آسان ایکسیس ہے, اور بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے کیسز میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جو بھاری ہے, ہانٹڈ ہے, یا ایسی چیزوں کا وہاں رہتے ہیں, وہ کھیلتے کھیلتے چلا گیا, دوپہر میں کھیلنے نکلا, مغرب کا ٹائم نکلا ہوا ہے, اور وہ ان کی رینج میں آ گیا. اچھا, ان کو تو سینس بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. آپ یقین مانیں کہ ہمارے بڑے جو تھے کتنا ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ دوپہروں کو ویرانے میں نہیں نکلنا, اکیلے نہیں نکلنا, خوشبو لگا کے درختوں کے نیچے نہیں جانا. مغرب کے ٹائم اتنی سخت ہم لوگوں پہ پابندی ہوتی تھی, اور اس ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے, کیوں ہمیں پابندی ہے. جی مغرب کے ٹائم سب کھیل رہے ہیں, جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آنی, آوازیں پڑھنی, اندر چلو, بلکہ 5 منٹ پہلے ہی بلا لیا کرتے تھے مغرب کے ٹائم سے. تو وہ چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں کہ ان کے پیچھے کتنی حکمت تھی. بالکل اسی کویشچن میں یہاں بچے وائٹ چیزیں, دودھ یا ایسے لے کے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے کھائیں پئیں, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ سفید چیز پہ عاشق ہوتی ہیں یہ چیزیں, اس
دودھ کو دیکھ کر, اس کھیر کو دیکھ کر وہ اٹریکٹ ہو کے آتی ہیں پاس, اچھا, کھلے آسمان کے نیچے. یہ پوچھا ہوا کہ چلے میں بچے کو اکیلے کیوں نہیں چھوڑا جاتا؟ دیکھیے چلے میں بچہ, اچھا اس کے میڈیکل ریزنس بھی ہیں اور یہ والی بھی لاجکس ہیں. ایک تو بچہ اس ٹائم بالکل سم ٹائم بہت زیادہ اموات چلے میں جو ہوتی ہیں بچوں کی چوک کرنے سے ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ نا اکثر آپ دودھ پلائیں, بے شک خواہ ماں کا دودھ ہے, بوٹل کا دودھ ہے, وہ بچہ نا نکالتا ہے اکثر دودھ. اکثر ہم لوگوں کو دودھ ہضم کروانا بھی نہیں آتا کہ دودھ پی کے بچوں کو اچھے سے ہضم اور ڈکار 2-3 بار لیں. اور ہمیشہ سے بچوں کو ایسے سنائیں, دبئی میں بچے پیدا کیے تو ٹریننگ دیتے تھے کہ ایسے کہ سر تھوڑا جیسے سلائڈ سی بنی ہوتی ہے نا اس طرح سر اور سیدھا نہیں سلاتے تھے, کہتے تھے کروٹ پہ سلائے, کہ اللہ نہ کرے اگر الٹی ہے وہ واپس چوک ہو گیا تو وہ سانس کی نالی کو روک دیتا تھا. یہاں کروٹ پہ سلانے سے وہ ایسے بہہ جاتی تھی, اس کے چانسز. کاٹ بھی وہ تھوڑا ایسے رکھتے ہیں کہ اس میں بچوں کو لٹانا ہوتا ہے. تو یہ ایک میڈیکل ریزن بھی ہے, اور اس میں بھی بچوں کا بڑے بوڑھے اس طریقے سے سمجھاتے تھے کہ بچوں پہ یہ چیز کوئی نقصان نہ ہو جائے. دوسرا, جو کالے جادو کرنے والے ہیں, جو بے اولاد ہوتے ہیں یا جیلسی میں چھوٹے بچے کو ختم کرنا یا مارنا جادو کے تھرو سب سے آسان ہے. وہ سب سے معصوم سی روح ہے, اتنا سا بچہ ہے, اس پہ ان کو اتنا ایفرٹ پٹ نہیں کرنا پڑتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کو ایک تو ناپاک چیزوں سے دور رکھا جائے, صاف ستھرا رکھا جائے, اور کوئی ایک آدھ بڑا اس کے ساتھ حفاظت کے نظریے سے کہ اس کو کوئی نقصان نہ, موذی جانور بھی نقصان دے سکتا ہے. تو اس لیے چھلے کے بچے یا چھوٹے بچوں, عورت بھی ناپاک ہوتی ہے ماں ان دنوں میں, تو وہ اس طرح وہ پاک صاف نہ ہونے کی وجہ وضو نہیں ہوتی, عبادت نہیں کر سکتی, تو وہ بچہ بھی ماں کے ساتھ کیونکہ لنکڈ ہوتا ہے تو اس پہ اٹیک کرنا آسان ہوتا ہے. لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ واش روم میں کبھی بھوت پریت کا سایہ دیکھا ہے, اسپیشلی مرر میں؟ واش رومز کے حوالے سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ کچھ دعا بتائی ہوئی ہے انہوں نے کہ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اس میں موجود جو خبائث ہیں یا شیاطین ہیں اس سے میں بچا. آپ نے دیکھا واش روم کے مرر میں؟ واش روم بڑی خطرناک جگہ ہوتی ہے. ہمارا کیا ٹرینڈ ہے آج کل, ہم فون لے کے باتھ روم میں چلے جاتے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پھر یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ آپ غسل لیتے ہوئے بات بھی کریں گے, جواب بھی. یہاں تو لوگ چیزیں پکڑا رہے ہیں ایک دوسرے کو, باتیں ہو رہی ہیں. اکثر بچے آج کل کے جو میں نے نوٹ کیا ہے میوزک آن کر کے باتھ روم میں جاتے ہیں. یہ تو آپ شیطانوں و خبائث کو دعوت دے رہے ہیں پارٹی کی, جو غلاظت ان کا پسندیدہ چیز ہے. اور پھر دوسرا ایک اور چیز جو غلاظت, باتھ روم تو ویسے ہی گندی جگہ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے اٹیچ باتھ روم کے, یہ بھی مجھے اب تھوڑی زیادہ عقل آئی ہے, پہلے اتنی نہیں تھی. اٹیچ باتھ روم کا کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے, کیونکہ باتھ روم کا دروازہ بھی اگر کھلا ہے نا کمرے میں تو خبائث تو چلو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہمارا بلیو اس پہ تو ہے ہی. اب دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں نا جو اس چیز کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو آج کل نیگیٹو انرجیز پازیٹیو انرجیز کی بات کر رہے ہیں, انرجی کے علم میں ماہر ہیں, وہ کہتے ہیں جب باتھ روم کا دروازہ اگر آپ کے کھلا ہے کمرے میں ہے تو آپ کے کمرے میں اتنی نیگیٹیوٹی داخل ہو جاتی ہے کہ جو انسانی کے مزاج کو, اس کی نیند کو, اس کی صحت کو اور ایون جھگڑوں کو بڑھانے کے کام آتی ہے. آج ہمارے گھروں میں اندر کمروں کے باتھ روم ہیں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا, میں حیران ہوتی ہوں پبلک پلیسز پہ جانے کا, چونکہ بہت اتفاق ہوتا ہے ایسے ایسے لیوش ہوٹلوں میں جہاں پہ بڑے لیوش واش رومز ہوتے ہیں, لوگوں کو باتھ روم یوز, پڑھے لکھے اچھی فیملیوں کے لوگوں کو ٹوائلٹ یوز کرنا نہیں آتا, لوگ فلش نہیں کرتے, سارا دوسرے کے لیے. اب دوسرے کے لیے سہولت پیدا کریں. ہم کیونکہ سیاست میں اتنی ٹریولنگ کرتے تھے, اتنے پبلک ٹوائلٹس میں بھی جاتے تھے, اتنے گندے برے حالاتوں والے, اور میرا تو یہ ہوتا تھا کہ اگر میں گئی ہوں گندا ٹوائلٹ ہے, فلش کیا ہے, صاف کیا ہے, پانی مارا ہے, بیسک ایٹیکیٹس ہیں, تو میں دوسرے کے لیے بھی صاف کر کے آتی تھی کہ کسی اور کو آ کے یہ زحمت نہ اٹھانی پڑے, یہ گندگی نہ دیکھنی پڑے. اور باتھ روم ویسے ہی خبائث کی جگہ ہے, اور اگر گندا ہو تو ان کی پارٹی پلیس ہے.
تو اس طرح وہاں باتھ روموں میں چیزیں ہوتی ہیں. اور لاسٹ وہ بھی آنسر دے دے کہ شیشے میں آپ نے کیا دیکھا, کیونکہ جب میں نے پوچھا تو آپ نے نا ایسے ایکسپریشن دیا. شیشے میں ایک بار تو میں نے ایک خاتون دیکھی تھی, بہت ہی بالکل بلیک تھی اور لمبے لمبے کالے بال ایسے کر کے کھڑی ہوئی تھی. ارے ایک باہر میں ایک گیسٹ ہاؤس میں کانفرنس کے لیے گئی تھی, تو میں ابھی سامان رکھ کر شیشہ تھا, میں نا ایسی جولری ڈال کے دیکھ رہی تو پیچھے دیکھ رہی تو ایک کوئی برطانیہ کا پورا جرنیل جو یونیفارم میں تھا وہ کھڑا ہوا. میں کہا جرنیل صاحب یہاں کیسے آ گئے؟ جب میں نے ایسے دیکھا تو وہ موجود نہیں تھے, شیشے میں نظر آتے تھے. آج کے لیے یہ سارے کویشچنس تھے. سعدیہ آپا آپ کے لیے تھینک یو سو مچ, آپ نے ان تمام سوالوں کے جوابات دی اور آڈینس تک جو نالج ہے اپنی وہ پہنچائی. ایک پبلک سروس میسج بھی میرا یہ ہے کہ خدا کے لیے جب آپ ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں یا آپ کے گھروں کے ٹوائلٹ ہیں یا آپ کی کمرشل پلیسز کے, ان میں آپ کبھی جائیں تو ٹینکی خراب ہے, کبھی مسلم شاور لیک کر رہا ہوتا ہے, ایک شخص جس کو پتہ ہی نہیں باتھ روم کی کیا حالت ہے, وہ جب یوز کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑی امبیرسمنٹ, پورے کپڑے گیلے ہو جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اب جیسے اپنے گھروں میں آپ 10,000 کام کرتے ہیں, آپ نے 25,000 کا جوڑا پہنا ہے, مگر اگر آپ کے گھر کے باتھ روم کا مسلم شاور لیک کرتا ہے, آپ کی ٹینکی کام نہیں کر رہی, آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ آپ کی نفاست کو, آپ کی اس چیز کو شو کرتی ہیں کہ آپ کے گھر میں جب کوئی آئے نہ آپ خود انکمفرٹیبل ہوں نہ دوسرے کے لیے وہ ماحول پیدا کریں. آپ کے سوالات ہمارے لیے بے حد اہم ہیں. اگر کالے جادو یا جنات سے متعلق کوئی بھی سوال آپ سعدیہ سہیل رانا سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. سعدیہ سہیل رانا نیکسٹ سیشن میں ان سوالوں کے جوابات دیں گی. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.